السلام علیکم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اس تاریخی اور فنی بجٹ پر جو حال ہی میں پارلیمنٹ میں پیش ہوا۔ ہر نمبر، ہر مد اور ہر گفٹ پر کھول کے رکھیں گے آپ کے سامنے۔ میں ہوں باسط جلیلی، ہیوسٹن امریکہ سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کا وفاقی بجٹ 2026-2027 پیش ہو چکا ہے، جس پر عوام کے خون پسینے کی کمائی پر نت نئے ٹیکس عائد کر کے مفت بجلی، مفت گیس، مفت پیٹرول، مفت لگژری سہولیات لینے والے سیاستدان اور بیوروکریٹ بمباغے دہل غریب عوام کا یوں مذاق اڑا رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک متوازن، ترقی پسند، عوام دوست بجٹ ہے۔ لیکن جب ہم اس کے اعداد و شمار کو غور سے دیکھتے ہیں تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ ناظرین غور کیجئے، کل بجٹ کا حجم ہے 18,771 روپے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ عام آدمی سن کر یہی سوچتا ہے کہ شاید اب ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جب اس بجٹ کے اندر جھانکیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بجٹ کے سب سے بڑے کردار پر، قرضوں کی اور سود کی ادائیگی پر۔ جی ہاں، 8,052 ارب روپے صرف سود کی ادائیگی کے لیے مختص کیے گئے ہیں، یعنی بجٹ کا تقریباً 43% حصہ۔ ذرا تصور کیجئے، اگر پورا بجٹ ایک بڑا پیزا ہو تو تقریباً اس کا 43%، تقریباً آدھا صرف سود جو آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کا سود ہے۔ باقی تمام شعبے جو ہیں وہ پیزے پہ گزارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آدھے پیزے پر۔ صحت کا بجٹ صرف 25 ارب روپے، 25 کروڑ انسانوں کے لیے صحت کا بجٹ صرف 25 ارب روپے۔ تعلیم کے لیے، جس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، 26 ارب روپے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے صرف 3.6 ارب روپے۔ قرضوں پہ لیا گیا سود کی ادائیگی 8,054 ارب روپے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک سائیکل خریدنے کے پیسے دے دیے گئے ہوں اور سود کو پورا موٹر وے منصوبہ۔ ایک پرانا لطیفہ یاد آتا ہے۔ ایک شخص ہر سال بینک جاتا تھا اور نیا قرض لے کر پرانا قرض ادا کرتا تھا۔ ایک دن بینک مینیجر نے اس سے کہا، جناب آپ ہمارے سب سے وفادار گاہک ہے۔ دوستو، پاکستان شاید عالمی مالیاتی اداروں کا ایسا ہی وفادار گاہک بن چکا ہے۔ اب آتے ہیں پیٹرولیم لیوی کی طرف۔ حکومت کو اس مد سے 1,727 ارب روپے حاصل ہونے کی توقع ہے۔ یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک مزدور جو موٹر سائیکل روزانہ روزگار کے لیے نکلتا ہے وہ بھی فی لیٹر اتنی ہی لیوی دیتا ہے جتنا ایک لگژری گاڑی کا مالک ہے، یعنی موجودہ پیٹرول کی قیمت کے حساب سے 170 روپے فی لیٹر۔ یہ بھونڈا مذاق ہے، یعنی اس مد میں کہ جہاں اشرافیہ کے مفادات ہیں، آئین اور قانون کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کے لیے رقم چند سکوں کی حیثیت رکھتی ہے اور دوسروں کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسی برابری ہے جسے دیکھ کر ریاضی بھی سر پکڑ لے، اور پھر یہی رقم آخر کار قرضوں کے سود کی ادائیگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب آئیے سرکاری ملازمین کی خوشخبری سنتے ہیں۔ تنخواہ میں 7% اضافہ کیا گیا، پینشن میں بھی 7% اضافہ۔ سننے میں بہت اچھا لگا، بلکہ لگتا ہے
لیکن جب حکومت خود مہنگائی کا تخمینہ 8.2% کر رہی ہو تو معاملہ کچھ مختلف ہو جاتا ہے۔ میں اسے سادہ الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اگر آمدن 7% بڑھی ہے اور اخراجات 8.2% بڑھ گئے، یعنی جیب پہلے سے مزید ہلکی ہو گئی، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی آپ سے 100 روپے لے کر اور پھر آپ کو 93 روپے واپس کر کے کہے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو ریلیف دی ہے۔ ناظرین، کم از کم تنخواہ 40,700 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کراچی، لاہور، راولپنڈی یا اسلام آباد جیسے شہروں میں ایک خاندان اس رقم پر باوقار زندگی گزار سکتا ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا۔ کرایہ، بجلی، گیس، راشن، تعلیم اور علاج کے اخراجات کو سامنے رکھیں تو اس کا جواب سامعین آپ خود دے سکتے ہیں۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے یہاں۔ دفاعی بجٹ تقریباً 3,000 ارب روپے، جبکہ تعلیم کے مختلف شعبوں کو ملا کر تقریباً 94 ارب روپے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مستقبل کی نسلیں معیاری تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو آنے والے برسوں میں معیشت، صنعت، سائنس اور دفاع کو مضبوط بنانے والے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ طاقتور قومیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ علم، تحقیق اور انسانی سرمایہ سے بھی مضبوط بنتی ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ کاغذ پر پل بن چکے ہیں، موٹر ویز تیار ہیں اور بعض منصوبے تو شاید افتتاحی تقریروں میں مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ اب زمین پر ان کا کیا حال ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوستو، اس سارے بجٹ کا خلاصہ ایک دلچسپ حکایت میں سنا جا سکتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، ہم نے ترقی کا مکمل منصوبہ بنا لیا ہے۔ وزیر نے پوچھا، حضور کیسے؟ بادشاہ نے جواب دیا، پہلے قرض لیں گے، پھر سود دیں گے، پھر سود دینے کے لیے ٹیکس بڑھائیں گے، پھر انہی پیسوں سے ایک عمارت بنائیں گے، پھر عمارت کی تصویر دکھا کر مزید قرض لیں گے۔ وزیر نے پوچھا، اور عوام؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، عوام تصویر دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ قصہ اگرچہ مزاحیہ ہے لیکن اس میں ایک تلخ حقیقت بھی پوشیدہ ہے۔ آخر میں اگر پورے بجٹ کا خلاصہ کیا جائے تو تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ بجٹ کا بڑا حصہ سود کی نظر، تعلیمی، صحت اور سائنس کو محدود وسائل، عوام کے لیے مہنگائی کے مقابلے میں کمزور ریلیف، اور مستقبل کے لیے پھر وہ پرانا وعدہ۔ بس تھوڑا سا اور انتظار، امید پر دنیا قائم ہے، اور ہمارے ہاں بجٹ بھی شاید اسی امید پر قائم رہتا ہے۔ آپ اس بجٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ واقعی عوام دوست بجٹ ہے، یا پھر یہ ایک ایسا مالیاتی منصوبہ ہے جس کا بوجھ آنے والے برسوں میں عوام کو اٹھانا پڑے گا؟ یعنی ہمارے بچوں کو۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، چینل کو فالو کیجیے، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی گفتگو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میں ہوں باسط جلیلی، ہیوسٹن، امریکہ سے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔